اڈیپٹیشنس کی اڈیپٹیشن میں یہ ہے کہ برشت وائی برشت اس لیے کہ ایک تو یہ کہ ہم اس سے ایڈیولوجیکل افینٹی تھی کہ ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ تھیٹر کا جو رول ہے ایک سوسائٹی میں اویئرنیس پیدا کرنا، ایک پبلک کو موبلائز کرنا فار اے گڈ کاز ٹو کریٹ اے جسٹ سوسائٹی، ٹو ایکسپوز انجسٹس، تو وہ ہمارے کامن ایک تھی. وہ بھی ایک پروگریسو تھیٹر کا نمائندہ تھا، ہم بھی اسی قسم کا تھیٹر یہاں کرنا چاہتے تھے. دوسرے یہ تھا کہ وہ جس زمانے میں لکھ رہا تھا اس زمانے میں بڑا اپریسو زمانہ تھا، یہی ہٹلر کا جو سارا ایک فاشسٹک اور نازی جو ایک رول تھا، تو وہ بھی یعنی ہمارے ہاں بھی جنرل ضیاء کا یا دوسرے ایک جو ایک ملٹری کا رول ہوتا ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، اور پھر ایک سینسرشپ اور پھر ایکسٹریمزم کا جو ایک پریشر سوسائٹی پہ تھا، جو ایک نیا یہ ٹیررسٹ اور طالبانائزیشن کا ایک ایلیمنٹ آیا تھا. تو ہمارے ہاں بھی یعنی ویسی ہی اپریسو کنڈیشن تھی جیسی برشت نے جب لکھا اس وقت تھی. تو ہمیں وہ کلوز لگا. پھر یہ تھا کہ برشت واز ہمسیلف انسپائرڈ بائی اورینٹل تھیٹر، انڈین تھیٹر، چائنیز تھیٹر، جیپنیز تھیٹر، اس نے بہت سارے آئیڈیاز وہ لیے تھے. ہمارا جو یہاں کا ساؤتھ ایشیا کا فوک تھیٹر ہے اس میں وہ بہت سارے ایلیمنٹ یوز ہوتے تھے، جیسے یوز آف دا نیریٹر، راوی کا جو رول ہے. پھر یہ تھا کہ وہ ہاف کرٹن یوز کرتا ہے کہ آدھا حصہ جو ہے نا وہ ایک جہاں ضرورت ہے وہاں کور کر دیتا ہے جہاں ایکسپوز کرنا ہے. اور ایک وہ جو انٹریکشن جو فورتھ وال والی بات، ایبسنس آف فورتھ وال، ہاں وہ بھی وہ کرتا تھا کہ سب کچھ سامنے ہی ہو رہا ہے اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے اور یہ کوئی یعنی ریئل لائف سٹوری نہیں ہے جیسے گریک تھیٹر میں ہوتا تھا. وہ اتنی ایک ریئلسٹک ڈپکشن ہوتی تھی. آلسو سینس آف ڈسکشن، جسٹ لائک ڈسکشن، انٹریکشن، اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے، اس میں میوزک بھی ہے، لیکن ساتھ آڈینس کو وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں. آڈینس کی انوالومنٹ کسی نہ کسی طرح سے کرتے ہیں. اس کو یہ نہیں یعنی فیل ہونے دیتے کہ ایلوژن ہے کہ وہ ایموشنلی اس میں انوالو ہو جائے اور انٹلیکچولی ڈیڈ ہو جائے. ہمارے یہاں ہوتا ہے فلمیں جیسے لوگ دیکھتے ہیں یا جو ٹیپیکل ڈرامہ ہے اس میں لوگ دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں یا روتے ہیں، وہ لیکن وہ اس کو ایک ریئل ایکسپیرینس سمجھ کے ہیروئن مر جاتی ہے تو عورتیں رونے پڑتی ہیں. لیکن یہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہیروئن مرتے مرتے کھڑی ہو جائے اور بتائے کہ وہ کیوں مری ہے. یعنی جو برشتین کانسیپٹ ہے کہ لوگوں کا ایلوژن توڑنا ہے. تو وہ ایک تو وہ ہمارا ایکسپیرینس تاکہ وہ ایموشنل نہ ہوں اس کے لیے، بلکہ اس کو ان کے ذہن پہ سوچیں، اس بارے میں سوچیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا یہ ایکٹرز ہیں اور یہ ہمیں کچھ سمجھانے کی یا کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب آپ ایموشنلی ہوتے ہیں جس کو کیتھارسس کہتے ہیں، آپ پھر بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں، پھر آپ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی جو غم و غصہ ہے وہ آپ کے اندر جمع نہیں ہوتا، وہ نکل جاتا ہے. اگر کوئی ظلم دکھایا گیا ہے تو اسکرین پہ یا اسٹیج پہ، تو وہ ظلم کے خلاف آپ میں جو غصہ پیدا ہوتا ہے وہ جب آخر پہ ہیرو کامیاب ہو جاتا ہے یا مارا جاتا ہے تو آپ ہنستے ہیں یا روتے ہیں اور آپ کی تسکین ہو جاتی ہے، باہر آپ ہلکے پھلکے ہو کے آ جاتے ہیں. لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہ غصے سے بھرے ہوئے باہر آئیں، سوچ آپ کے اندر ہو، لاجیکل بننے، ہاں، اور اس کو آپ باہر سوسائٹی کو بدلنے کے لیے آپ اس غصے کو یا اس جوش کو یوز کریں. یہ اس کا کانسیپٹ ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں محض تفریح کے لیے نہ آئیں، تفریح بھی ہم انہیں دیکھتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ وہ سوچ بھی کچھ لے کے جائیں. باقی جو پلیز ہیں اس میں اب یہ تو ہے کہ بہت کچھ چیزیں ہماری کامن ہیں کہ ہم بھی ایک پولیٹیکل اور سوشل جو ایشوز ہیں ان کو ریز کرتے ہیں، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ تھیٹر محض انٹرٹینمنٹ نہ ہو بلکہ ایک میننگ فل انٹرٹینمنٹ ہو. اور یہ ہے کہ بعض ہم راوی اکثر یوز کرتے ہیں، میوزک اکثر ہم یوز کرتے ہیں، کریکٹر ایز نیریٹر.
हाँ some characters Some as narrators characters, in yes. most plays लेकिन not in all plays. Yes. लेकिन हम कोई ये सोच के या प्लान करके एक ब्रेश्टियन स्टाइल नहीं अडॉप्ट करते। ये हमारी अपनी जो अपना थिएटर का यहाँ की ट्रेडिशन है जो सदियों से चली आ रही है, हम उसको डेवलप कर रहे हैं। और वो चूँकि कॉमन है कि ब्रेश्ट भी वहाँ से इंस्पायर हुआ, ब्रेश्ट भी एक पॉलिटिकल मोटिवेशन थी, हमारी भी एक पॉलिटिकल मोटिवेशन है। पार्टी पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि सोसाइटी में तब्दीली लाई जाए। लेकिन एक फ़र्क है कि एक तो ये कि हम किसी ख़ास जो नुक्ता नज़र है, जैसे उसका कोई एलिनेशन का या एपिकल थिएटर का नुक्ता नज़र है, हम कोई हर जगह उसको नहीं फॉलो नहीं करते। हम अपनी जो नीड्स हैं और प्ले की जो थीम है उसके हिसाब से हैंडल करते हैं। फिर यह है कि हमारा ज़रा एंटरटेनमेंट एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि हम अपने लोगों को एंटरटेनमेंट भी देना चाहते हैं जी। जो वेस्टर्न ऑडियंस है वो उसको एक अच्छा एंटरटेनिंग थिएटर तो मिलता था, जो वहाँ का ब्रॉडवे और वेस्ट एंड और जो बड़े उनके थिएटर होते थे उसमें बेहतरीन प्लेज होते थे, शेक्सपियर के हो गए, कोई ग्रीक्स के हो गए, कोई ओपरा हो गया। सो वहाँ एंटरटेनमेंट की कमी नहीं थी, डांस भी है, म्यूज़िक भी है, थिएटर भी है, फिल्म भी है। हमारे यहाँ तो एंटरटेनमेंट के चांसेस बड़े लिमिटेड हैं, स्पेशली फॉर पीपल विद लिमिटेड रिसोर्सेज। यस। सो हम उसमें फुल एंटरटेनमेंट भी देते हैं, उसमें फ़न है, उसमें डांस है, उसमें ह्यूमर है, उसमें म्यूज़िक है, और कलरफुल कॉस्ट्यूम्स हैं, अच्छी लाइटिंग है। तो जो ब्रश का प्ले है वो ज़रा बड़ा फोकस्ड और ग्रिम होता है, ज़रा आप तारीख सा उसका होता है कि जिस तरीके से एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड होता है। मकसद हमारा भी ये होता है अवेयरनेस फैलाना, लेकिन हम चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट के थ्रू अवेयरनेस फैलाएं। वहाँ पर एंटरटेनमेंट का एलिमेंट जो है वो लिमिटेड होता है, और वहाँ ज़्यादा ये एक होता है कि सर्टेन काइंड ऑफ फॉर्म जो वेस्टर्न जो ट्रेडिशनल थिएटर है, क्लासिकल थिएटर, उससे फ़र्क है। इसलिए लोग वहाँ पर बहुत उसको समझते थे कि बड़ा रेडिकल है, क्योंकि वहाँ तो ये म्यूज़िक तो नहीं होता थिएटर में, वो म्यूज़िकल थिएटर अलग होता है। जो सीरियस थिएटर है उसमें वो कहते हैं कि ये आप मिक्स कर रहे हैं दो फॉर्म्स को। म्यूज़िकल थिएटर अलग चीज़ है, डांस अलग चीज़ है, और ये जो क्लासिकल थिएटर है वो और चीज़ है। तो उसने जब उसमें म्यूज़िक को इंट्रोड्यूस किया तो लोग ज़रा अपसेट हुए कि ये तो फिर प्रॉपर थिएटर नहीं है। हमारे यहाँ तो चूँकि एक फोक थिएटर की ट्रेडिशन थी जिसमें ये सब कुछ होता है थिएटर में, डांस भी है, म्यूज़िक भी है, लोगों से गपशप भी है, एक्टर्स जाके लोगों में बैठ जाते हैं, वहीं से वो मेकअप करके और विग बदल के फिर आ जाते हैं। कभी लोगों से बातचीत भी डायरेक्ट डिस्कशन भी हो जाती है ऑडियंस के साथ। So absence of fourth there are wall. certain elements which are common with Brechtian theatre, but there are other elements which are different and which are determined by our own conditions and our own audience, our own tradition. So ये सेम चीज़ मुझे भी फील हुई है कि अब मेरे ज़हन में एक क्यूरियोसिटी भी थी कि शायद ये अडॉप्टेड वे है, वो मेरे माइंड में स्टार्ट में आ रहा था। जी। तो इसका मतलब ये है कि ये एक इत्तेफाक हो गया कि अब सिचुएशन। मैंने जब लिखना शुरू किया था तो ये जैसे हवाला दे रहे थे तीसरी दस्तक का, यस तो मैंने तो ब्रेश्ट को पढ़ा भी नहीं हुआ था, जी। तो ना तो देखा तो दूर की बात है ना, ये तो मैंने एज ए स्टूडेंट लिखा था बहुत अर्ली फेज। वो तो बाद में जाके मैं यूरोप गया तो मैंने कोई ब्रेश्ट के प्लेस देखे। सो उस वक्त तक तो ही डिड नॉट एग्जिस्ट एज फार एज वी आर कंसर्न। फिर हमारे बहुत सारे प्लेस हैं जो जिनका इससे अब आपने जो कि सिलेक्टेड का किया है जी, तो सिलेक्टेड उसमें प्लेस अब बुल्ले शाह का बिल्कुल एक फोक उसका एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर, एक कवाली एक हो रही है, कवाल बैठे हैं, फिर ये म्यूजिक है, जर्नी है, नरेटर्स कहानी बयान कर रहे नरेटर्स हैं, हैं, तो बीच में फिर उसका डाइडेक्टिसिज्म भी उसमें उस तरह का नहीं है इन दैट वे। उसमें कॉन्फ्लिक्ट है Conflict. मौलवियों का और सूफीज़ का जी। लेकिन यह है कि उस तरह उसमें कोई यानी डायडेक्टिक
سلوشن یا اس طرح کا میسیج نہیں ہے. ایک سٹوری ہے, بلے شاہ کی اپنی زندگی کی کہانی ہے اور اس کی اسٹرگل ہے, سم ٹائمز اگینسٹ دا فنڈامنٹلزم, سم ٹائمز اگینسٹ ہمسیلف, اس کے اندر جو کوئی کانفلکٹ ہے. تو اس کہانی کو ہم نے بیان کیا ہے, ایک ٹریبیوٹ ہے بلے شاہ کو. جی تو جو کہ بریسٹین تھیٹر میں اس طرح کی کوئی اگزامپل موجود نہیں. دیکھ دارا آپ کو کافی انٹرسٹنگ لگے گا, وہ کیونکہ اس میں ہے نہیں, ویسے اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے لیکن ابھی چھپا نہیں ہوا. جی تو اور پھر اس میں انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایک دارا کا ورژن جو ہے نا وہ انگلینڈ میں ہوا تھا, اس کی اڈیپٹیشن کر کے, یہ جس کا پوسٹر ہے جی وہ یہ چھپا بھی ہوا ہے. یس سر. جو انگلش ورژن ہے اڈیپٹیڈ ورژن, وہ ذرا سا چینجز ہیں اکارڈنگ ٹو دا برٹش آڈینس. تو وہ جو ہے اس کا کمپیریزن ود دا اوریجنل دارا جو ہم نے یہاں پروڈیوس کیا, جی سر. تو اس کی بھی یہاں پہ پوسٹر لگا ہوا ہے. تو وہ ہم بہرحال آپ کو اس کی کاپیز بھی دیتے ہیں, جی تو آپ کو دیکھیں ضرور. اور اس کا کمپیریزن جو ہے وہ دیٹ از سم تھنگ انٹرسٹنگ, کہ جو انگلش وہاں لندن کا جو ورژن ہے اور جو اوریجنل ورژن ہے اس میں کیا فرق ہے, اور وہ کیوں ہے وہ فرق, اکارڈنگ ٹو دا کلچر, اکارڈنگ ٹو دا آڈینس, نیڈ آف دا آڈینس. وہاں ذرا زیادہ اسٹوری ٹیلنگ جو ہے نا, اور سائیکولوجیکل بیک گراؤنڈ آف دا کیریکٹرس, وہ وہاں پر زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں سیلیبریشن, ہلا گلا, ڈانس, میوزک, ہیومر, ہمارا اور طرح کا تھیٹر کا ایک کانسیپٹ ہے. بڑا اگر آپ پی ایچ ڈی کا باقی یہ جو شکیل صاحب ورک, he has obviously made special effort to study Brechtian concept of theatre and also looked deeply into the plays in the which are included selected plays by Oxford University Press. So he's found some interesting common features between my work and the works of Brecht. Some of them I was aware of, but some I was not aware of, but he has found some interesting common elements and linked them in an academic framework which is quite creditable. But I must point out that actually we both, Brecht and myself, we have benefited from the same source, which is Oriental theatre, South Asian theatre. Brecht in fact was quite influenced by the ancient South Asian theatre, also Chinese theatre and Japanese theatre. So he himself acknowledges the influence on him of Oriental theatre. For example, so you can say we have drunk water from the same well. So it's not that I have drunk from his cup, but actually the source was the same. Yes. So like the use of half curtain, the use of music in theatre, the absence of fourth wall, the interaction with the audience, and the political motive of theatre performance, they are all taken from South Asian traditional theatre, and it is still alive. If you go to even now to a village or a folk theatre performance, you will see narrators narrating the story and actors enacting it, and then scene changes are there right there in front of the audience, and they are interacting with the audience. Sometimes the audience engaged in a discussion with the actors or with the narrators. So you'll see a lot of Brechtian epic theatre element right there, and those folks have never even heard the name of Brecht. Yes. So they have not taken it from Brecht. In fact, Brecht had taken it from them. So this is something to be, of course he developed it and he made it into a theoretically coherent form of theatre,
and full credit to him for that. And he has been a source of inspiration for all those who want to bring about change in society through theatre. But there is a lot of common element, and in fact that's why Brecht is more popular in South Asia than in present day Europe, from where he belonged. So in Bangladesh, Brecht is very popular. In fact, there are more Brecht experts in Bangladesh who have done serious research and written papers. I attended a seminar on Brecht in Dhaka, in Calcutta, and I was quite impressed by the level of scholarship. So in India, Brecht is very popular, in Nepal, in Sri Lanka, as opposed to Germany itself, where now he is being rediscovered, but for a long time people were not very keen on Brecht. So Brecht is as much South Asian as he is European. Yes.